میں یہاں پر ایک دو حوالہ جات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی سابقہ کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے، بعد میں مولوی غلام رسول مہر نے کس طرح الفاظ کی ہیرا پھیری کرتے ہوئے حقائق کو غلط پیش کیا عوام کے سامنے، جو انہوں نے دو نمبری کی ہے۔ ذرا یہ سماعت فرمائیں۔ یہ میرے پاس کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے حیات طیبہ، صفحہ نمبر 369 اور 370 ہے۔ یہاں پر مرزا حیرت دہلوی تسلیم کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ جب تحریک پھیلی تو ضلع کے حکام اس سے چکنے ہوئے اور انہیں خوف معلوم ہوا کہیں ہماری سلطنت میں تو رکھنا نہ پڑے گا اور موجودہ امن میں تو کسی قسم کا خلل واقع نہ ہوگا۔ اس نظر سے ضلع کے حکام نے حکام اعلیٰ کو لکھا، وہاں سے صاف جواب آ گیا۔ یعنی بعض لوگوں نے حکام اعلیٰ انگریز حکومت کو بتلایا ان کے متعلق یہ تحریک جب پھیلی۔ اچھا، لکھتے ہیں اس نظر سے ضلع کے حکام نے حکام اعلیٰ کو لکھا، وہاں سے صاف جواب آ گیا۔ وہ کیا جواب تھا؟ ان سے ہرگز مزاحمت نہ کرو۔ انگریز لکھ رہے ہیں کہ مولوی احمد رائے بریلی اور اسماعیل دہلوی قتیل سے مزاحمت نہ کرو، ان مسلمانوں کو ہم سے کوئی لڑائی نہیں ہے، یہ سکھوں سے انتقام لینا چاہتے ہیں۔ اور حقیقت میں بات بھی یہی تھی کہ یہ سکھوں سے لڑنا چاہتے تھے، انگریز سے لڑنا نہیں چاہتے۔ یہ انگریز اس بات کو تسلیم کر رہا ہے اور اپنے سے محتاط لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ ان کو نہ چھیڑو، یہ سکھوں سے لڑنا چاہتے ہیں، ہمارے سے نہیں لڑنا چاہتے۔ اور مرزا حیرت دہلوی کہتا ہے کہ حقیقت میں بات بھی یہی تھی، جبکہ یہ بدبخت اپنی 2 گز کی لمبی زبان نکال کر کہہ رہا تھا کہ انگریزوں نے سوچا کہ جب یہ سکھوں سے لڑ رہے ہیں تو ہم سے لڑ رہے ہیں گویا۔ یعنی اس نے حقائق کو غلط پیش کیا، گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ اچھا، بھلا مسلمانوں کو گورنمنٹ انگلش سے کیوں سروکار ہونے لگا تھا، جہاں وہ اپنے دین کے ارکان بخوبی ادا کر سکتے تھے اور کرتے تھے؟ انہیں تو لبریشن مذہبی آزادی بخوبی حاصل تھی، وہ صرف دشمن دین و ایمان سکھوں سے مقابلہ کرنا چاہتے تھے اور ان کا ارادہ صرف سکھوں ہی سے اپنے مظلوم بھائیوں کا انتقام لینا تھا، جن کے قابل رحم مظالم کا بیان ہم مولانا شہید کی سوانح عمری میں بیان کر چکے ہیں۔ حیات طیبہ مرزا حیرت دہلوی، مطبوعہ لاہور، صفحہ نمبر 369 اور 370۔ یہاں پر تو اس شکایت کا مرزا حیرت دہلوی نے اس انداز میں ذکر کیا اور تسلیم کیا کہ انگریز کے خلاف نہیں تھے، یہ سکھوں کے خلاف تھے، انگریز کے خلاف لڑنا نہیں چاہتے تھے۔ یہ میرے پاس ہے مولوی غلام رسول مہر، سید احمد شہید، صفحہ نمبر 209 ہے اور جلد اس کی 1 ہے۔ یہاں پر کیا لکھتے ہیں؟ بعض شیعہ حضرات نے انگریز حاکم کے پاس شکایت کی۔ اب دیکھیں کہانی کو کس انداز میں پیش کر رہے ہیں، حقائق کو غلط پیش کر رہے ہیں، الفاظ کی ہیرا پھیری کے ساتھ بدل کے۔ بعض شیعہ حضرات نے انگریز حاکم کے پاس شکایت کی کہ سید صاحب انگریزوں کے خلاف جہاد کا ارادہ کیے بیٹھے ہیں اور ہم لوگ از روئے خیر خواہی یہ حقیقت آپ تک پہنچاتے ہیں، لیکن حاکم نے اس شکایت کو فرقہ وار رقابت کا نتیجہ سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ اب دیکھیں وہاں پر تسلیم کیا گیا کہ یہ انگریز کی جنٹ ہے، یہاں پر اس کو فرقہ وارانہ رنگ دے رہے ہیں۔ یہ کتنی بڑی 2 نمبری کی مولوی غلام رسول مہر نے۔ اسی طرح حیران ہوں گے آپ، یہ میرے پاس وہی حیات طیبہ ہے، صفحہ نمبر 370 کے اوپر حیرت دہلوی لکھتے ہیں، سید احمد صاحب نے مولانا شہید مولوی اسماعیل دہلوی کے مشورہ سے شیخ غلام علی رئیس الہ آباد کی معرفت لیفٹیننٹ گورنر ممالک مغربی شمالی کی خدمت میں اطلاع دی کہ ہم لوگ سکھوں پر جہاد کی تیاری کرنے کو ہیں۔ سرکار کو تو اس میں کچھ اعتراض نہیں ہے، جہاد کر رہے ہیں اور پوچھ انگریز سے رہے ہیں کہ اس میں کوئی انگریزوں کو اعتراض تو نہیں ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے، انگریزوں کی رضا پوچھی جا رہی ہے۔ یہاں پر شرم نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے نجیب دیوخانی کو۔ اچھا، لیفٹیننٹ گورنر نے صاف لکھ دیا ہماری عملداری کے امن میں خلل نہ پڑے، ہمیں کچھ سروکار نہیں، نہ ہم ایسی تیاری کے مانے ہیں۔ یہ تمام ثبوت صاف صاف اس امر پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ جہاد صرف سکھوں ہی کے لیے مخصوص تھا، سرکار انگریزی سے مسلمانوں کو ہرگز ہرگز مخاصمت نہ تھی۔ پھر سن لیں، سرکار انگریزی سے مسلمانوں کو ہرگز ہرگز مخاصمت نہ تھی، صفحہ نمبر 370۔ یہ مرزا حیرت دہلوی ہے۔ آپ کی اوقات ہی کیا ہے نجیب دیوخانی صاحب؟ جھوٹ بولیں، عوام کو گمراہ کرنے، قوم کو گمراہ کریں، غلط حقائق پیش کریں۔ یہ اسماعیل دہلوی کا سوانح نگار سب سے معتبر مستند ہے، وہ حیات طیبہ کے اندر لکھتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ذرا ایک حوالہ اور آپ سماعت فرما لیں۔ مولوی غلام رسول مہر نے مزید یہاں پر جو الفاظ بدلے، یہ کیا کہتا ہے؟ اب حقائق کو ذرا یہ توڑ کے پیش کر رہا ہے غلام رسول مہر کہ جس نے 100 سال کے بعد یہ تاریخ بدلی۔ بعض حاسدوں نے قیام کلکتہ کے دوران انگریزوں کے پاس شکایت کی کہ سید احمد پہلے نواب امیر خان کے لشکر میں نشان بردار تھا،
نواب کمپنی سے مل گیا تو سید احمد نے پیری مریدی کا ڈول ڈالا اور اب انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا چاہتا ہے۔ یہ محض بے علم ہے۔ اس شکایت پر کسی نے توجہ نہ کی۔ یعنی اب ڈھکے چھپے الفاظ، وہ الفاظ انہوں نے بدل دیے جس میں واضح طور پہ تسلیم کیا گیا تھا کہ یہ انگریز کے خلاف نہیں ہے، تو اب انہوں نے بڑے خوبصورت الفاظ کے اندر، بڑے خوبصورت پیرائے میں اس تاریخ کو بدلا، بڑے منظم انداز میں، منصوبہ بندی کے تحت۔ مولوی غلام رسول مہر۔ اسی طرح ایک اور حوالہ آپ سماعت فرمائیں، یہ میرے پاس ایک اور کتاب ہے حیات سید احمد، جس کا میں نے حوالہ پہلے دیا ہے، صفحہ نمبر 171 ہے، مولوی جعفر۔ یہاں پر واضح طور پہ مولوی جعفر لکھتا ہے، اور انگریزی سرکار گو منکر اسلام ہے مگر مسلمانوں پر کوئی ظلم و تعدی نہیں کرتی اور نہ ان کو فرائض مذہبی اور عبادات لازمی سے روکتی ہے۔ ہم ان کے ملک میں اعلانیہ واز کہتے اور ترویج مذہب کرتے ہیں، وہ کبھی مانع و مزاحم نہیں ہوتی، بلکہ اگر ہم پر کوئی زیادتی کرتا ہے تو اس کو سزا دینے کو تیار ہیں۔ ہمارا اصل کام اشاعت توحید الہی اور احیاء سنن سید المرسلین ہے، سو ہم بلا روک ٹوک اس ملک میں کرتے ہیں۔ پھر ہم سرکار انگریزی پر کس سبب سے جہاد کریں؟ کس سبب سے جہاد کریں؟ وہ پوچھ رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں جی سکھوں کے خلاف لڑنا، یہ انگریز کے خلاف لڑنا تھا، انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا، ڈوب کر مر نہیں جاتا تو جھوٹیا، اور اصول مذہب کے خلاف بلا وجہ طرفین کا خون گرا دیں۔ یہ مکتوبات نقل کر رہے ہیں رائے احمد بریلی کے۔ انہی مکتوبات میں پھر غلام رسول مہر اور پروفیسر ایوب قادری نے رد و بدل کیا، جھوٹ بولا، حقائق کو غلط پیش کیا۔ اچھا، یہ ایک حوالہ ہو گیا حیات سید احمد کا۔ تو اب ایک منظور نعمانی کا حوالہ سن لیں، ماہنامہ الفرقان لکھنؤ۔ یہاں پر یہ تسلیم کیا گیا کہ مشہور یہ ہے کہ آپ سید صاحب اینڈ کمپنی نے انگریزوں سے مخالفت کا کوئی اعلان نہیں کیا، بلکہ کلکتہ یا پٹنہ میں ان کے ساتھ تعاون کا اظہار کیا، اور یہ بھی مشہور ہے کہ انگریزوں نے بعض موقعوں پر آپ کی امداد بھی کی۔ یہ منظور نعمانی تسلیم کر رہا ہے الفرقان، جو ان کا ماہنامہ رسالہ نکلا کرتا تھا، کہ بعض موقعوں پر انگریز نے ان کی مدد بھی کی ہے، وظیفہ بھی دیا ہے، ان سے تعاون کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ انگریز کے خلاف تھے، شرم نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے؟ یہی سکھ جو آپ کے بقول رائے احمد بریلی اسماعیل دہلوی نے جہاد کیا، آپ کے بقول تحریک خلافت کے زمانے میں، تحریک ترک موالات میں آپ نے ہندو اور سکھوں سے مل کر یاریاں نبھائیں، آپ کو یاد نہیں ہے؟ کس منہ سے انگریز خلاف نعرہ لگاتے ہو تم انگریز کے پروردہ ہو، انگریز کے جنٹ ہو، انگریز کے پٹھو اور ٹٹو ہو۔ ذرا تذکرۃ الرشید کو پڑھ لیں، کہتے ہیں جی علماء اہل سنہ و جماعت، علماء دیوبند کا کردار تذکرۃ الرشید میں پڑھیں۔ آپ کا گنگوئی کہتا ہے میں جب حقیقت میں انگریز سرکار کا مخالف نہیں ہوں تو وہ مرضی ہے اس کی، وہ کہتے ہیں میں مخالف نہیں ہوں، جو چاہے سزا دے۔ تذکرۃ الرشید کو ذرا پڑھیں اور ڈوب کر مر جائیں اگر کوئی شرم حیا ہے آپ میں۔ چند حوالہ جات میں نے پیش کیے ہیں، وگرنہ حیات طیبہ سید احمد اور حیات سید احمد ان کو آپ پڑھیں، واضح طور پہ آپ کو ثبوت ملیں گے کہ یہ انگریز کے ایجنٹ تھے۔ اور باقی جو انہوں نے ڈھونک رچایا ہوا ہے کہ جی یہ سکھوں کے خلاف جہاد کیا، اگر ارواح ثلاثہ کی حکایات کو دیکھیں، روایات کو دیکھیں، مولوی اشرف علی تھانوی، تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے یار محمد اور خادق خان سے جہاد کیا۔ یہ ہے ان کے جہاد کی حقیقت۔ یار محمد یہ کون سے سکھ کا نام ہے؟ خادق خان یہ کون سے سکھ کا نام ہے؟ ذرا یہ بھی تو بتلائیں قوم کو۔ یہ تمہارے جہاد کی حقیقت ہے جو سکھوں کے خلاف کرتے رہے۔ یار محمد یہ بھی کوئی سکھ گزرا ہے؟ خادق خان کوئی سکھ گزرا ہے؟ خدا کے لیے قوم کو گمراہ نہ کریں۔ یہ بات تم نے کی ہے تحریک آزادی ہند کے حوالہ سے۔ جو دوسرا پہلو ہے تحریک پاکستان، میرے خیال سے اس میں تمہیں حقائق بتاتے ہوئے، بات کرتے ہوئے شرم آ گئی ہوگی۔ جو کردار تمہارے اکابرین کا ہے، تمہارے بزرگوں کا ہے، تمہیں شرم آئی ہوگی، اس لیے تم نے بیان نہیں کیا۔ اپنی عافیت اسی میں سمجھی کہ اس پہ تم نے کوئی بات نہیں کی تحریک پاکستان کے حوالہ سے۔ شبیر عثمانی ایک بندہ، آخر میں اس نے کچھ غیرت کر کے وہ مسلم لیگ کے ساتھ آ ملا بیچارہ، تم نے اس کے ساتھ کیا حشر کیا، گالیاں لکھوائیں دیواروں کے اوپر، اس کے اوپر کیا کیا فتوے لگائے تم لوگوں نے، کیسے دھکے دیے گئے اس بیچارے کو۔ شبیر عثمانی ذرا اس کے حالات پڑھیں، کیوں مجبور کرتے ہیں ہمیں حقائق کھولنے میں، پھر کہتے ہیں یہ ہمارے خلاف بولتے ہیں۔ شرم کریں، حیا کریں، لوگوں کو حق بات بتائیں۔ اگر حق نہیں بتا سکتے تو کم از کم جھوٹ بھی نہ بولیں اور لوگوں کو گمراہ نہ کریں۔
یہ چند باتیں میں نے کی ہیں، وگرنہ میرے پاس الحمدللہ دفتر کے دفتر موجود ہیں آپ حضرات کی انگریز نوازی پر۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو ساری حقیقت رائے احمد بریلی اور اسماعیل دہلوی کے حوالہ سے قوم کے سامنے رکھوں گا میں۔